اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، وَاعْلَمُوا 10واں جز ہے۔ اس میں بھی 2 صورتیں آتی ہیں، سورہ انفال کا بقیہ حصہ اور سورہ توبہ۔ سورہ انفال پر کل گفتگو ہو رہی تھی کہ اس صورت میں جنگ بدر پر تبصرہ ہے، اور جنگ بدر اسلامی تاریخ کی پہلی جنگ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 313 صحابہ کو لے کر گئے، اور آپ کے پاس جنگی وسائل کی بھی بڑی قلت تھی، اور دوسری طرف کفار و مشرکین بڑے تناوٹ کے ساتھ آئے تھے، اور کافی مقدار میں ان کے پاس ساز و سامان بھی تھا، اور 1000 کا لشکر لے کر آئے تھے۔ آخر کار مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی، غلبہ ملا، اور کافر ناکام و نامراد ہو کر لوٹے، اور ان کے بڑے بڑے سردار مارے گئے۔ اس جنگ پر تبصرہ کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ غنیمت کا مال جنگ میں جو ملے اس کا 1/5 اللہ کے لیے اور رسول کے لیے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اجتماعی کاموں کے لیے استعمال ہوگا، فلاحی کاموں کے لیے استعمال ہوگا، جیسے کہ غریب ہیں، یتیم ہیں، مسکین ہیں، ان سب کے لیے استعمال ہوگا، اور باقی اس وقت جو مجاہدین تھے ان میں تقسیم ہو جاتا۔ یہ مال غنیمت کا مسئلہ بیان کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور اس کے بعد یہ بتایا کہ اس جنگ میں باطل بری طرح سے شکست کھا گیا، وہ عریاں ہو گیا، اس کی حقیقت دنیا کے سامنے آ گئی، اور حق گو کہ چھوٹی تعداد میں ہے لیکن لوگوں کے سامنے وہ بھی ابھر کر آ گیا۔ اب سارے عرب میں اس کا چرچا ہوگا، اور اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک راستہ کھول دیا کہ دور دور تک اسلام کا تعارف خود سے ہونے لگا۔ اس پر تبصرہ کرتے ہوئے یہ بھی بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تھا کہ یہ جنگ ہو جائے، اس کے لیے مسلمانوں کو کفار کی تعداد کو کم دکھایا گیا، کفار کو مسلمانوں کی تعداد کو کم دکھایا گیا، تاکہ وہ میدان میں اتریں اور مقابلہ ہو جائے، اور مقابلہ ہونے کے بعد پتہ چل جائے کہ کون حق پر ہے اور کون ناانصافی پر ہے۔ اس کے بعد اللہ نے مسلمانوں کو تعلیم دی کہ جب بھی ہو جنگ تو اس میں ثابت قدم رہو، اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرو۔ کہا گیا کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور تنازع نہ کرو، آپس میں اختلاف نہ کرو۔ اگر ایسا کرو گے تو تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تم ہلکے پڑ جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، ثابت قدم رہو، اللہ تعالیٰ ثابت قدم رہنے والوں کو پسند کرتا ہے اور ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ کفار و مشرکین جس طرح سے میدان جنگ میں آئے تھے اس کا تبصرہ کر کے بتایا کہ وہ تنتنا کے ساتھ آئے تھے، تمطراق کے ساتھ آئے تھے، اکڑ کے ساتھ، رعونت کے ساتھ۔ ہر جگہ آپ دیکھیں گے کہ شیطانی خصوصیات شیطانی نظام کے ماننے والوں کے پاس ہوا کرتی ہیں۔ یہ اکڑ، یہ کبر، اور یہ اپنی جمعیت اور اپنی قوت پر غرہ کرنا، یہ ساری چیزیں ہر زمانے میں یکساں رہی ہیں، اور آج بھی اس طرح کے کردار ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اس کے بالمقابل مسلمانوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ مسلح پر کھڑے ہوں یا میدان جنگ میں، دونوں ان کے لیے برابر ہیں، دونوں میں وہ عبادت میں لگے ہوئے ہیں، دونوں میں وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ تصور ہمارے ذہنوں سے محو ہو گیا۔ ہم نے مسلح پہ کھڑے ہونے کو تو اللہ تعالیٰ کی عبادت سمجھا، لیکن بیواؤں یتیموں کے لیے دوڑ دھوپ کرنا، اسلام کی حقانیت کو بلند کرنے کے لیے دنیا میں موجودہ جو ٹولز ہیں، میڈیا ہے، اس کا استعمال کرنا، یا حق و باطل کی کشمکش میں اترنا، ان سب کو ہم نے دین کے دائرے سے باہر کر دیا تھا،
قرآن نے بتایا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میدان جنگ میں بھی ویسے ہی متقی اور مومن تھے جیسے وہ مسلح میں ہوتے تھے، اور بتایا گیا کہ جنگ بھی ان کے لیے ایک عبادت ہے، وہاں بھی وہ عجز اور بندگی کا اظہار کرتے رہے اور فروت نہیں چاہیے۔ مومن کی عادت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے آگے بھی جھکتا ہے اور بندوں کے سامنے بھی وہ فروتنی کے ساتھ رہتا ہے، اکڑ نہیں دکھاتا۔ مشرکوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اکڑ کے ساتھ رہے، اور شیطان نے جنگ بدر کے دن انہیں بالخصوص اکسایا کہ لڑائی کرو، اور جب لڑائی شروع ہو گئی تو شیطان پیٹھ پھیر کر بھاگ گیا اور وہ فرشتوں کا مقابلہ نہیں کر سکا۔ مشرکین کے سردار جب مر رہے تھے تو ان کے منہوں پر فرشتے مار رہے تھے، بڑی ذلت کے ساتھ ان کی موت واقع ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بعد میں مومنوں کو بتائی۔ فرعون کا بھی یہی حال ہوا، یہی انجام ہوا، اس کی بھی بدترین موت ہوئی، اور وہ بھی حق کا بدترین قسم کا دشمن تھا اور وہ بدترین خلائق میں سے تھا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا دوسری جگہ کہ آج بھی صبح شام اسے آگ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ جنگ بدر پر تبصرہ کرتے ہوئے ایک بات یہ بھی آ گئی کہ یہود کی خبر لی جائے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے تو وہاں آپ نے ایک مدینہ معاہدہ تیار کیا اور سب نے اس میں سائن کیا، جس میں یہود کے 3 بڑے قبیلے تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ۔ عیسائی بھی تھے، مشرکین بھی تھے، صحابہ میں سے انصار بھی تھے اور مہاجر بھی تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے، اور قبائلی لوگ بھی موجود تھے۔ سب سے مل کر ایک پیکٹ ہوا تھا جس میں مدینے کے تحفظ کی بات کی گئی تھی، اور کسی وجہ سے مدینے پر چڑھائی ہو تو دشمنوں کا ساتھ نہیں دیا جائے گا، یہ اور ایسے بہت سے کلاس پر مشتمل ایگریمنٹ تھا۔ لیکن یہود نے بہت جلد اس ایگریمنٹ کو توڑنا شروع کر دیا۔ جنگ بدر کے موقع پر بھی بڑی ریشہ دوانہ کی، مکے کے لوگوں کو اکسایا اور کہا کہ تم یوں اور یوں کرو، ہم تمہیں کمک پہنچائیں گے، ہم تمہاری مدد کریں گے، نہ جانے کیا کیا جھوٹے وعدے انہوں نے کیے۔ تو اس صورت میں بتایا گیا کہ ان کی بھی خبر لی جائے، اس لیے کہ وعدہ خلافیاں انہوں نے کی، اور ایسی خبر لو کہ جو لوگ پر تول رہے ہیں انہیں بھی معلوم ہو جائے کہ مسلمانوں کو ہلکا نہ سمجھا جائے، اسلامی ریاست کو کمزور نہ سمجھیں۔ اس کے بعد یہ مشہور آیت آتی ہے وَأَعِدُّ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اپنی استطاعت بھر قوت جمع کرو، وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ، کہا کہ اپنی استطاعت بھر قوت جمع کرو، سدھائے ہوئے گھوڑے تیار رکھو، تاکہ اس سے تم اللہ کے دشمنوں کو ڈراؤ اور تمہارے دشمنوں کو ڈراؤ، اور ان لوگوں پر اپنا رعب بٹھاؤ جو ابھی تو سامنے نہیں ہیں، تم نہیں جانتے، لیکن بعد میں ہو سکتا ہے کہ آئیں اور ان کے عزائم بلند ہو جائیں۔ اس لیے تمہیں چاہیے کہ اپنی قوت جمع کرو۔ یعنی مسلم ریاست کو یہ کہا گیا کہ جنگی قوت اور جنگی ہتھیار تیار کر کے رکھیں تاکہ دشمن اسلامی ریاست کو آسان نہ سمجھے، نرم نوالا نہ سمجھے، اسے موم کی ناک نہ سمجھے کہ جیسے چاہے موڑ دیا جائے۔ حضرات، آگے کی آیتوں میں مسلمانوں کو ابھارا گیا کہ آئندہ کبھی بھی، چونکہ مدینہ گئے ہوئے ابھی 12-15 مہینے ہوئے تھے، آئندہ کبھی بھی اس طرح کے مواقع پیش آ سکتے ہیں، کبھی بھی حملہ ہو سکتا ہے، کسی بھی طرف سے حملہ ہو سکتا ہے۔ اس سے مسلمانوں کو جہاں اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے وہاں اپنی قوت کو بھی بڑھانے اور بنائے رکھنے کی فکر کرنی چاہیے، اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ آج کی دنیا میں بھی جہاں بھی مسلمانوں کا کوئی ملک ابھرتا ہے، قوت پاتا ہے، تو اسلام دشمن عناصر اندر سے پھاڑنے کی کوشش کرتے ہیں، ساز باز کرتے ہیں، اندر سے دشمنوں کو کھڑا کرتے ہیں اور مضبوط ریاستوں کو تاخت و تاراج کر دیتے ہیں، توڑ پھوڑ کر رکھ دیتے ہیں۔ آج کی دنیا میں بھی ایسا ہو رہا ہے، مسلمانوں کو کہا گیا۔ اب اس میں ایک بات یہ سمجھ لینی چاہیے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ریاست کے لیے یہ حکم تھا۔ آج کی دنیا میں جو ریاستوں میں نہیں ہیں، عام مسلمانوں کو اس میں یہ تعلیم ہے کہ بہرحال اپنی قوت کو بڑھانا چاہیے۔ دنیا میں عزت اور سربلندی اس کی ہوتی ہے جس کے پاس کوئی قوت ہو، اور کمزوروں کے لیے دنیا میں کہیں جگہ نہیں ہے۔ تو ایمان کی قوت ہونی چاہیے،
عددی قوت ہونی چاہیے، علم کی قوت ہونی چاہیے، اخلاق کی قوت ہونی چاہیے، دولت کی قوت ہونی چاہیے، سائنٹیفک نالج ہونا چاہیے، ریسرچ پیپرز شائع ہونے چاہیے، بڑے بڑے انعام لینا چاہیے، بڑے بڑے عہدوں پر ہونا چاہیے۔ قوت جہاں ہے مسلمان اس قوت کو جمع کرے، اور وہ اسلام کے لیے ہونی چاہیے، حق کے لیے وہ قوت جمع کرنی چاہیے۔ تو جس قسم کی قوت ہوتی ہے، آج کے زمانے میں ووٹ کی بھی یہ قوت ہے، آج کے زمانے میں لابینگ کی بھی قوت ہے، آج کے زمانے میں حق بات کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے جو طور طریقے میڈیا وغیرہ اپنایا جاتا ہے، سب قوت ہے۔ مسلمانوں کو تعلیم دی گئی کہ قوت جمع کرو، مگر خواتین حضرات ہمارا معاملہ یہ ہے کہ میں نے بارہا کہا ہے کہ ہمارا جو مریضانہ تصور دین ہے اس میں یہ باتیں شامل ہی نہیں ہیں۔ اس کے بغیر بھی ہم مسلمان ہیں، اس کے بغیر بھی ہمارے لیے جنت گارنٹی ہے۔ اور صحابہ نے یہ سب کام کیے، تکلیفیں اٹھائیں، میدان جنگ میں پہنچے، جانوں کی قربانیاں دی، قوت کو جمع کیا۔ یہ دراصل ہمارے دینداری کے تصور میں خامی ہے، سقم ہے۔ اس کے بعد آخر میں یہ بتایا گیا کہ تمہارے پاس اگر 100 لوگ ہیں تو وہ 1000 پر بھاری ہو سکتے ہیں اگر ایمانی اور اخلاقی قوت ہو۔ اس کے بعد بتایا گیا کہ چونکہ کمزوریاں آ گئیں اور منافقین بھی بہت اسلامی سماج کے اندر گھس آئے، تو اس کے بعد بتایا کہ اب تمہارے اندر کمزوری آنے کے بعد اب بھی ایمان اور اخلاق کی قوت ہے تو تمہارے 100 سامنے والے کے 200 پر بھاری ہو سکتے ہیں۔ فرمایا گیا کہ کسی نبی کے لیے زیبا نہیں ہے کہ جنگ ہونے کے بعد قیدیوں کو پکڑنے پر توجہ دے، بلکہ اچھی طرح سے دشمنوں کا سر کچل دینا چاہیے۔ یہ ایک بات ہے جو جنگ بدر کے پس منظر میں آئی ہے۔ بہرحال آخر میں ہجرت پر اور جہاد پر مسلمانوں کو ابھارا گیا۔ جہاد ایک مقدس دینی فریضہ ہے، جب بھی ظلم ہو اسلامی ریاست پر اس کی دفاع کے لیے اور تحفظ کے لیے بھی ہونا چاہیے، اور جب بھی دنیا میں کہیں اور ظلم ہوتا ہے تو اس ظلم کے خاتمے کے لیے بھی جہاد کیا جاتا ہے، اور یہ ریاست پر فرض ہوتا ہے، عام لوگوں پر نہیں ہے جیسا کہ یہ خیال کر لیا گیا ہے۔ اس پر یہ سورت ختم ہوتی ہے۔ اس کے بعد ایک عظیم الشان سورت شروع ہوتی ہے، اور اس سورت کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کی شروعات میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھا گیا ہے۔ اس پر علماء کے درمیان بڑی بحث ہے کہ کیوں نہیں لکھا گیا ہے۔ کچھ لوگوں نے بتایا ہے کہ اس سورت کا لب و لہجہ سخت ہے، کرخت ہے، اور کفار و مشرکین کو بڑی سخت سزا دی گئی ہے، تو اس وجہ سے اس میں رحمان و رحیم کا نام نہیں لیا گیا۔ بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ اس کی کوئی وجہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لکھایا، تو بعد والوں نے سورت کی شروعات میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھا۔ ایک وجہ یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ سورہ انفال اور سورہ توبہ کا مضمون بالکل ایک جیسا ہے، تو بیچ میں وہ بسم اللہ لکھنے کی بھی ضرورت محسوس نہیں ہوئی۔ یہ بھی مدنی سورت ہے، اور آپ دیکھ لیجئے انعام، اعراف اور انفال اور توبہ سب جو ہے قریش کو ایڈریس کیا گیا، لیکن 2 مکی صورتوں کا انداز وہ فہمائش کا ہے، سمجھائش کا ہے۔ انفال اور توبہ میں 2 بڑے جنگوں کا ذکر ہے، ایک جنگ بدر ہے اور ایک جنگ تبوک ہے، اور اس طرح سے اسلام کی جو قوت ہے، مسلمانوں کی جو قوت ہے، اس کا تذکرہ کیا گیا۔ اور سورہ توبہ میں آخری مرتبہ الٹیمیٹم دے دیا گیا کہ اب مکے سے کفار و مشرکین کو نکال دیا جائے گا، ان کو معزول کر دیا گیا، ان کی متولیشپ ختم کر دی گئی، اور اس کے بعد سے آج تک پھر کبھی وہ وہاں نہیں آ سکے، دنیا سے نیست و نابود ہو گئے، اور خالصتاً اسلام کا مرکز بنا دیا گیا کعبۃ اللہ کو، مکہ کو۔ اس کی شروعات ہوتی ہے کہ برات کا اظہار ہے اللہ کی طرف سے اور رسول کی طرف سے، بہت سخت اعلان ہے کہ اللہ بھی اپنی برات کا اظہار کرتا ہے، اور رسول سے بھی ان تمام عہد کا، وعدوں کا جو مشرکین سے کیے گئے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ صلح حدیبیہ کے بعد جس میں صلح ہو گئی تھی، مسلمانوں کی ریاست میں وہ اپنا کام کرتے تھے، کفار و مشرکین اپنی ریاست میں تھے، اور دونوں کو آزادی تھی اپنے اپنے مذہب کے پرچار کی، اور ملک عرب کے اور بہت سے قبیلوں کو آزادی تھی کہ جو جس کے ساتھ چاہیں وفاق کرے، جو جس کے ساتھ چاہیں الائی ہو جائے۔ کچھ لوگ مدینے کے الائی تھے، کچھ لوگ مکے والوں کے الائی تھے، ان کے حلیف تھے۔
اب یہ جو ایگریمنٹ ہوا، اس ایگریمنٹ کے حساب سے امن کا معاہدہ تھا، کوئی جنگ نہیں ہوگی، جنگ بندی کا اعلان تھا، مگر کیا یہ کہ مشرکین مکہ کے انہوں نے ڈائریکٹ تو جنگ نہیں کیا، لیکن یہ جو ایگریمنٹ جن لوگوں نے کیا تھا حلیف، ان کی طرف سے مدینے پر حملہ کرواتے تھے، تو گویا ایک معنوں میں مشرکین نے جو عہد کیا، جو وعدہ کیا، اسے توڑ دیا اپنی طرف سے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ بھی اپنی طرف سے اعلان کر دیجئے کہ اب کوئی عہد کا پاس و لحاظ نہیں رکھا جائے گا۔ جب یہ آیت آئی تو اس وقت 9 سن ہجری کا زمانہ تھا، حج کا زمانہ تھا، لوگ حج کے لیے جمع ہو گئے تھے۔ یہ آیت اتری تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بھیجا، اور مسلمانوں کے سردار حضرت ابو بکر امیر الحج تھے، ان کے ذریعے سے اعلان کروا دیا حج کے دوران کہ یہ آخری حج ہے، اس کے بعد مشرکین حج کے لیے نہیں آئیں گے، اور ان کے لیے جو وعدے اور جو عہد تھے مسلمانوں کی طرف سے اسے کل عدم قرار دیا جاتا ہے۔ یہ حج اکبر کے دن اعلان کر دیا گیا۔ لیکن ان آیتوں کو پڑھ کر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام کا انداز جارحانہ ہے۔ لکھا ہے بہت سے لوگوں نے، سمجھ لینا چاہیے کہ یہ دراصل ریاستوں کا معاملہ ہے۔ 2 ریاستیں، مکہ کی ریاست اور مدینہ کی ریاست، ان دونوں کے درمیان کچھ ایگریمنٹ تھے۔ جب ایگریمنٹ توڑ دیے جاتے ہیں تو ایک پارٹی اگر توڑ دے تو دوسرے کے لیے لازم نہیں کہ اسے بنائے رکھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کوشش کی، لیکن اس کے باوجود شرارتیں ہو رہی تھی، تو اب اعلان کر دیا گیا کہ مسلمانوں سے توقع نہ رکھو کہ وہ اس عہد کی پابندی کریں گے جس ایگریمنٹ میں تم نے اور ہم نے سائن کیا تھا، تم نے جب توڑ دیا تو ہماری طرف سے بھی اس کا اعلان ہو گیا۔ اب یہ سمجھ لینا چاہیے کہ پہلی بات یہ ہے کہ ہر شریر، ہر باغی اور ہر فسادی کو دنیا میں معاف نہیں کیا جاتا۔ اگر معاف کریں گے تو پھر دنیا ایک کھلنڈرے کا کھیل بن جائے گی۔ اس لیے اس دنیا کا سیریسنس اس میں ہے کہ شریروں کو سزا دی جائے۔ نمبر 2، کفار کا رویہ بہت خراب تھا، نہ قرابت کا لحاظ رکھا، نہ رشتہ داری کا پاس و لحاظ رکھا، نہ عہد و پیمان کا لحاظ رکھا۔ تیسرا یہ کہ زیادتی ان کی طرف سے ہوئی، اور ایک بار نہیں کئی بار ہوئی۔ اور چوتھے نمبر پر مسلمانوں کو تاکید کی گئی کہ جب یہ قانون نافذ ہو، امپلیمنٹ ہو، تو تقوی اور ایفاء عہد کو باقی رکھنا چاہیے، یعنی تقوی پر قائم رہنا۔ اور جن قوموں نے اور جن قبیلوں نے ایفاء عہد کیا، عہد کو نہیں توڑا، ان کے عہد کو نہیں توڑنا چاہیے، ان کے ساتھ حسب دستور عہد کو یا کوویننٹ کو یا ایگریمنٹس کو باقی رکھنا چاہیے۔ اور مقصد ان سب کا یہ ہے کہ آئندہ کسی اور قبیلے کو یہ ہمت نہ ہو کہ وہ اسلامی مملکت کا استخفاف کرے اور ان کے ساتھ کیے گئے ایگریمنٹس کو ہلکا لے لیں، اس لیے یہ سخت اعلان آیا۔ اب اس کے بعد اس میں آپ دیکھیں گے مشرکین سے لڑائی پر ابھارا گیا، یہودیوں سے لڑائی پر ابھارا گیا، منافقین کے ساتھ جہاد کرنے پر ابھارا گیا۔ ان سب کا پس منظر جب تک تاریخ کو نہ معلوم کر لیں، مکہ اور مدینے میں جو اسلامک موومنٹ چلی اس ہسٹری کو نہ سمجھ لیں، تب تک یہ باتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ اس لیے اس پس منظر کو دیکھ لینا چاہیے۔ کفار و مشرکین سے لڑائی پر ابھارا گیا اور بتایا گیا کہ کیا تم ان سے نہیں لڑو گے جنہوں نے رسول کو اس کے ملک سے نکالا تھا، جنہوں نے ایفاء عہد نہیں کیا بلکہ عہد شکنی کی۔ اس کے بعد بتایا گیا کہ کفار و مشرکین کو کعبۃ اللہ کی متولی شپ کا کوئی حق نہیں ہوگا۔ ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر اولئک حبطت اعمالہم وفی النار ہم خالدون۔ کہا کہ مشرکین کے لیے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ مسجد حرام کی متولی شپ کریں۔ اور اس کے بعد کون کریں گے؟ بتایا گیا مسلمان کریں گے۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ ولم یخش الا اللہ۔ اہل ایمان کو سپرد کر دیا گیا، گویا کہ اب قریش کو بھی معزول کیا گیا اور امت مسلمہ کو امامت کے درجے پر کھڑا کیا گیا۔ امامت کا سمبل کون مکے کا متولی ہوتا ہے، کون مسجد حرام کا متولی ہوتا ہے، اس بنیاد پر لیڈرشپ طے ہوتی تھی اس زمانے میں، تو مسلمانوں کو قیادت مل گئی۔ اس کے بعد کہا
کہ تمہیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنا چاہیے، اگر ایسا نہیں کریں گے تمہیں کچھ اور مصلحتیں آڑے آتی نظر آئیں۔ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ، تفصیل سے آیت آئی ہے کہ اگر تمہیں تمہارے باپ، تمہارے بھائی، تمہارے بہن، تمہاری بیویاں، تمہارے بچے، تمہارے مال دولت، گھر، یہ سب چیزیں زیادہ عزیز ہیں تو انتظار کرو کہ اللہ تعالیٰ کے دین کا کام کچھ تمہارے اوپر منحصر نہیں ہے، تم کو اللہ تعالیٰ یہاں سے ہٹائے گا اور کسی اور قوم کو لے آئے گا جو اس کے دین کی خدمت کریں گے۔ حضرات واقعہ یہ ہے کہ آج دنیا میں مغرب میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک اچھی خاصی تعداد اسلام کی طرف رغبت کے ساتھ آ رہی ہے اور کافی علمی کام بھی ان کی طرف سے ہو رہا ہے۔ اسد قرآن کے مترجم بھی ہیں، کئی کتابیں انہوں نے لکھی، لیوپارڈ اسد، مراد ہافمین، جیفری لینگ، مارٹن لنکس، ایسے ناموں کی ایک لمبی فہرست ہے جو علمی طور پر بھی اسلام کے لیے خدمات انجام دے رہے ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اگر تم نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ کسی اور کو اٹھا کر کھڑا کرے گا۔ بیچ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنگ حنین کا بھی حوالہ دیا اور بتایا کہ کس طرح سے تم بھاگے چلے جا رہے تھے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں بھی کبھی آپ نے بزدلی نہیں دکھائی، شجاعت کے ساتھ نہ صرف کھڑے تھے بلکہ آگے بڑھتے چلے گئے، اور یہ بھی نہیں تھا کہ آپ نے اپنی شخصیت کو چھپایا ہو، کہتے جا رہے تھے کہ محمد ہوں میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، یعنی اپنی آئیڈینٹی کو انہوں نے ظاہر کیا، اور میں نبی ہوں اور میں جھوٹا نہیں ہوں، یہ کہتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ اور صحابہ اس کے بعد آ کر جمع ہونے لگے تو بتایا کہ مسلمانوں کے اندر ہمت اور عزم اور حوصلہ ہونا چاہیے، اور پھر قطعی اعلان آ گیا کہ مشرکین نجس ہیں، اس سال کے بعد وہ مسجد حرام کے پاس نہ پھٹکیں۔ اس طرح سے معزولی کا آخری اعلان آ گیا۔ یہ فرسٹ پارٹ ہے اس سورت کے اندر جس میں کفار و مشرکین سے بہت سخت خطاب کیا گیا۔ اس کا دوسرا پارٹ ہے اہل کتاب سے جنگ کرنے کے سلسلے میں، اس لیے کہ یہ 9 سن ہجری میں نازل ہوئی۔ اس وقت تک یہود نے کافی ریشہ دوانیاں کی، کافی عہد شکنی کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کی سازشیں کی، اسلامی ریاست کو شدید نقصان پہنچانے کی کوششیں کی۔ اس لیے اس میں سیکنڈ پارٹ میں اہل کتاب سے جدال کرنے اور ان کے خلاف جنگ کرنے کی تعلیم دی گئی، ابھارا گیا، ان کے جرائم گنوائے گئے کہ نہ انہوں نے توحید کو بچا کے رکھا، حرمتوں کو انہوں نے پامال کیا، دین حق کو نہیں اپنایا، حضرت عزیر کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا نعوذ باللہ قرار دیا، اربابا من دون اللہ، اپنے علماء اور اپنے جو اسکالرز تھے ان کو اللہ کا اور شارع کا درجہ دے دیا تھا، وہ جسے چاہے حلال قرار دیتے، جسے چاہے حرام قرار دیتے۔ اور ان کی یہ کوشش ہے کہ مسلمانوں کی ریاست کو ختم کر دیا جائے، دعوت اسلامی کو ختم کر دیا جائے، اپنی پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھیجا ہے تاکہ یہ دین دنیا پہ غالب ہو جائے۔ کتنا ہی ناگوار کیوں نہ ہو مشرکین کو کہا کہ اہل کتاب سے جنگ کرو اور ان سے جزیہ لو۔ اس کا بھی تاریخی پس منظر ہے۔ ایک رسول کے لیے یہ ضروری ہے کہ جب دنیا میں وہ آتا ہے تو غالب ہونے کے لیے آتا ہے، اور اس کے نہیں ماننے والوں کو سزا دی جاتی ہے، وہ ختم کر دیے جاتے ہیں، اور بھی بہت سی سنتیں ہیں۔ اس پس منظر میں اہل کتاب کے حوالے سے کہا گیا کہ ان سے جنگ کرو اور ان سے جزیہ لو۔ اس کے بعد ان کے مزید جرائم کا تذکرہ کیا کہ باطل طریقوں سے مال کھاتے ہیں، اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکتے ہیں، مال جمع کرتے ہیں، کنز جمع کرتے ہیں، اور کنز کے سلسلے میں بتایا گیا کہ اسی دولت کو جسے لوگ سائنس کر رکھتے ہیں، قیامت کے دن جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا اور لوگوں کے منہوں کو، ان کی پیشانیوں کو اور ان کے پیٹوں کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم، یہ وہ مال ہے جسے تم نے جمع کر کے رکھا تھا، لو آج عذاب چکھو۔ پھر جنگ تبوک کا واقعہ آیا، تفصیل کے ساتھ بتایا گیا کہ اسلامی ریاست کو ختم کرنے کے لیے اس وقت کی جو رومی سلطنت تھی اس نے کوشش کی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک لشکر تیار کر کے لے گئے، جس کا تذکرہ انشاءاللہ کل اور مزید کیا جائے گا۔ البتہ آج ایک تیسرا موضوع آیا ہے، اس کا بھی میں احاطہ کر لوں، وہ یہ ہے کہ منافقین کے سلسلے میں دوسری لمبی بحث سورہ نساء کے بعد سورہ توبہ کے اندر موجود ہے۔ ان کی علامتیں بتائی گئیں، ان کی 20 علامتیں ہیں جو میں آپ کے سامنے پڑھ کر سنا رہا ہوں۔ نمبر 1 یہ ہے کہ وہ حق و باطل کی کشمکش سے گریز کرتے ہیں۔ دوسرا، انہیں تردد ہے، وہ ہیزیٹیشن کا شکار ہیں، ایک سوئی کے ساتھ وہ کام نہیں کر سکتے۔
اچھے کام میں خرابی پیدا کرنا یہ ان کا شیوا ہے، ہیلا سازی کرنا، جب بھی دین پر عمل نہیں کرتے تو لنگڑے بہانے بناتے۔ نمبر 5، آگے بڑھ جانے والوں کے خلاف جلن، کہ یہ ہمارے سامنے کا ہے لیکن ہم سے آگے بڑھ گیا۔ اسلام میں یہ ہے کہ جو قربانی دیتا ہے وہ آگے نکل جاتا ہے، اور جب بڑے بڑے چودھری ہیں اگر دین کے خادم نہیں ہوتے تو وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ اور نمبر 6، ناکامیوں کے منتظر ہوتے، جب بھی کوئی مہم درپیش ہوتی تو سوچتے کہ یہاں مسلمانوں کا نقصان ہونا چاہیے۔ نمبر 7، بادل ناخواستہ خرچ کرتے ہیں، کبھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں دولت خرچ نہیں کرتے۔ نمبر 8، نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو بڑے کسمساتے ہوئے اٹھتے ہیں۔ نمبر 9، ظاہری ہمدردیاں تو جتاتے تھے، چکنی چپڑی باتیں کرتے اور مسلمانوں کو یہ باور کراتے کہ وہ ان کے خیر خواہ ہیں، لیکن حقیقت میں ان کے خیر خواہ نہیں ہوتے۔ نمبر 10، یہ بڑے عافیت کوش لوگ ہیں، مصلحت پسند لوگ ہیں، مفاد پرست لوگ ہیں۔ نمبر 11، یہ اعتراضات کرنا، اچھے کاموں میں کیڑے نکالنا، اور لوگوں کے پیچھے خاص کر مسلمانوں کے اور ان کے لیڈرز کے خلاف ہاتھ دھو کر پیچھے پڑ جانا، یہ ان کے کرتوت ہیں۔ بیچ میں زکوٰۃ کی آیت آئی، پھر ان کے صفات کا تذکرہ آیا۔ نمبر 12 یہ ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ پہنچاتے تھے، آپ کے خلاف بہت سی باتیں بناتے تھے، کل بھی ذکر آیا راعینا کہتے تھے، اس طرح اور بہت سے الفاظ کو توڑ موڑ کر پیش کرتے تھے۔ کبھی کہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانوں کے کچے ہیں، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی بات آپ کے پاس آئے تو اسے پرکھ لیتے تھے، اسے جانچ لیتے تھے۔ اس طرح کی باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف یہ کرتے تھے۔ اور قسمیں کھانا یہ بھی منافق کی پہچان ہے، چونکہ وہ جھوٹا ہے، اور جھوٹا ہمیشہ اپنی بات کو سچا ثابت کرنے کے لیے قسمیں کھاتا ہے۔ نمبر 14، مسلمانوں کا ہنسی مذاق اڑانا، اپنی محفلوں میں بیٹھ کر مسلمانوں کی کمزوریوں کا ذکر کرنا یا مسلمانوں کا مذاق اڑانا، یہ ان کا طریقہ ہوتا ہے۔ نمبر 15، یہ کہ یامرون بالمنکر وینہون عن المعروف، برائیوں کا یہ حکم دینے والے اور نیکیوں سے روکنے والے۔ مسلمان جو کام کرتے ہیں بالکل اس کا اپوزٹ ہے۔ نمبر 16، خدا سے غفلت، بے نیازی اور دوری۔ نمبر 17، اپنی محفلوں میں کافرانہ باتیں کرتے تھے، نعوذ باللہ۔ نمبر 18، آپ کے خلاف سازشیں کرتے، اور میں نے جیسے بتایا کہ آپ کے قتل کی سازشوں میں بھی ان کا ہاتھ رہا ہے۔ نمبر 19، کہ کہتے تھے بھائی جب مالدار ہو جائیں گے تب کام کریں گے، ابھی تو غریب ہیں، دولت آ جائے۔ ایسے میں نے آج کے زمانے میں بعض لوگوں کو دیکھا ہے، جب دین کی دعوت میں شریک ہونے کے لیے کہتے تو کہتے ہیں پہلے پیسے کما لیں گے، مالدار ہو جائیں گے، اس کے بعد آپ کے ساتھ کام کریں گے۔ نمبر 20، یہ کہ انفاق کرنے والوں کا تمسخر کرتے، مذاق اڑاتے۔ صحابہ کرام جو چھوٹی موٹی رقم ہلا کر دین کے لیے دیتے اور جہاد کے لیے دیتے تو کہتے لو اب یہ ٹڈی کی ٹانگ بھی آ گئی، اس سے یہ رومن سلطنت کو فتح کریں گے، یہ بڑے بڑے قلعوں کو فتح کریں گے، یہ اور اس طرح کا مذاق اڑاتے تھے۔ بیچ میں ایک آیت آئی، وہ بہت ہی مشہور و معروف آیت ہے، انما الصدقات للفقراء، زکوٰۃ کس کے لیے ہے؟ زکوٰۃ کے سلسلے میں 8 مدات کا ذکر آیا، فقیر، مسکین اور زکوٰۃ جمع کرنے والا اسٹاف، عاملین علیہا، اور مؤلفۃ القلوب، لوگوں کے دلوں کو جیتنے کے لیے۔ یہ آیا ہے لام کے ساتھ، للفقراء، للمساکین، یعنی یہ ان کو دیا جائے گا، تملیک کے لیے، انہیں مالک بنایا جائے گا، فقیروں کو، مسکین کو، عاملین کو اور مؤلفۃ القلوب میں۔ اور اس کے بعد 4 مد آئے جس کا ذکر آیا ہے فی کے ساتھ، وفی الرقاب، گردنوں کو چھڑانے میں، یعنی اس زمانے میں غلاموں کو نکالنا تھا، اور آج آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو لوگ جیلوں میں پھنسے ہوئے ان کی گردنوں کو چھڑانے کے لیے زکوٰۃ کی رقم استعمال ہونی چاہیے۔ نمبر 6، قرض داروں کو ان کے قرض سے نکلنے کے لیے، جو آدمی مقروض ہو چکا ہے، زکوٰۃ کی رقم دے کر نکالیں، لیکن اس فرد کو پیسے نہیں دیا جاتا جہاں سے اس نے قرض کی رقم لی ہے، وہاں دے کر اس بندے کو آزاد کیا جاتا ہے۔ فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کے راستے میں۔ اس زمانے میں جنگ کے لیے فی سبیل اللہ سے مراد گھوڑے خریدنا، تلوار خریدنا اور بہت سے کام جو جنگ کے لیے ہوتے ہیں اس میں پیسے لگانا۔ آج کے زمانے میں علماء نے لکھا ہے کہ دین کی دعوت کو عام کرنے کے لیے، تحریک کے کام کو آگے بڑھانے کے لیے، اور غیر مسلموں میں بالخصوص قرآن اور اس کے پیغام کو عام کرنے کے لیے جتنے اخراجات، جتنے پروگرام ہوتے ہیں وہ زکوٰۃ کی مد سے ہو سکتے ہیں۔ وہ زکوٰۃ فی سبیل اللہ ہے۔ اور 8واں مسافر، یعنی کوئی بندہ اپنے گھر میں تو پیسے والا ہوتا ہے لیکن سفر میں آیا، پھنس گیا، ابھی جیسے کووڈ کا لاک ڈاؤن ہو گیا، تو اس میں بھی بعض اچھے لوگ جو اپنی جگہ تو
کھانے پینے والے لوگ ہوتے ہیں اور صاحب ثروت ہوتے ہیں، لیکن باہر جب آتے ہیں تو پھنس جاتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کی مدد کے لیے جو مسافر ہے، مسافر نوازی کے لیے بھی زکوٰۃ کی رقم سے مدد کی جا سکتی ہے۔ میں نے اس ایک آیت کو جو بیچ میں تھی میں نے آخر میں بیان کر دیا تاکہ منافقین کی صفات کا جو ذکر آیا ہے وہ ترتیب کے ساتھ آپ کے سامنے آ جائے۔ کل انشاءاللہ مزید اس موضوع کو آگے بڑھایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین کا داعی اور سپاہی بننے کی توفیق عطا فرمائے اور نفاق کی خصلتوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں پاک صاف رکھے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔